سردار رحمت چچی کا ارادہ بھانپ گیا تھا اور فٹ سے دھمکی امیز لہجے میں نذیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے بی بی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دوسری بیٹی کی مرنے کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ رحمت چچی نے دکھ سے لمبی سانس لی اور نذیرہ کو اپنے قریب کر لیا۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ادا منظور باعزت بری ہو گیا تھا۔ سردار نے اس کو سب گاؤں والوں کے سامنے پگ پہنائی اور سب سے کہا، اس کو کہتے ہیں دلیر اور غیرت مند مرد۔ ارے وہ مرد ہی کیا جس کا ہاتھ کسی کی شہرہ کاٹتے ہوئے کانپے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، صرف اصلی ہی مرد کر سکتا ہے۔ واہ بابا واہ، دشمن کو شیر بن کے مارا ہے۔ آئے تھے ہمارے خاندان سے پنگا لینے، اب ان کو پتہ چلا ہوگا ادھر تو مائیں شیر پیدا کرتی ہیں۔ ادے منظور کا قد اور بڑھ گیا تھا، گردن بھی اور تن گئی تھی۔ ایک ساتھ 2 قتل جو کیے تھے آخر۔ اقبال کو بھی امیرہ کا دکھ تھا، لیکن پینو تو اس دکھ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پینو کے جیٹھ اور جٹھانی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اقبال کے بھائی اللہ وسایہ نے ایک دن اقبال کو بلا کر اس کو سمجھایا کہ تیری زنانی ہر وقت روتی رہتی ہے، سمجھا دے اس کو کہ کالیوں کے مرنے پہ نہیں روتے، یہ نحوست کہلاتی ہے، ہمارے قبیلے کی روایت نہیں ہے، یہ سمجھا دے اس کو ورنہ مجھے آتا ہے سمجھانا۔ چاچا اور منظور کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر اللہ وسایہ نے اپنی بندوق کو کاندھے پر لٹکایا اور باہر کی طرف رخ کر لیا۔ پینو چولہے میں بجھتی آگ کو جلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھونکے مار مار کر پینو کی حالت بری ہو گئی تھی۔ بالی جو کہ صحن میں بچھی چارپائی پر اوندھے منہ لیٹے پینو کو دیکھ رہا تھا، اس کی مدد کو کچن میں آن پہنچا۔ کچن بھی کیا تھا، صحن کے ایک طرف 2 فٹ اونچی چھوٹی سی کچی دیواروں سے بنا ہوا کچن تھا۔ اس میں 2 مٹی کے چولہے تھے، جبکہ تندور صحن میں دوسری طرف تھا، جہاں پینو کی جٹھانی روٹیاں لگا رہی تھی، اور پینو کی ساس صحن کے آخر میں بیرونی دروازے کے پاس جہاں بھینس گائے اور بکریاں بندھی تھیں ان کو چارہ ڈال رہی تھی۔ بالی کا بھتیجا مرغیوں کو ان کے دڑبے کی طرف لانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ بالی نے صحن میں چاروں طرف بغور دیکھا، جائزہ لیا اور پینو کو چولہے سے ہٹا کر اس کی جگہ خود بیٹھ گیا اور پھونکنی سے آگ جلانے لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چولہے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ بالی اٹھ کر کچن کی دیوار پر بیٹھ گیا اور محبت بھری آواز میں پینو سے بات کی، پینو کب تک سوگ مناؤ گی؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ بالی اگر مجھے مار دیا گیا ہوتا کیا تم بھی ایسا کہتے؟ پینو دکھ سے بولی، اللہ سائی ایسا نہ کرے پینو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کون تمہیں مارے گا اور کیوں مارے گا؟ وجہ تو امیرہ کو مارنے کی بھی نہیں تھی بالی، پھر اسے کیوں مارا گیا؟ پینو آنسوں سے لبریز آواز میں بولی۔ پینو کی آنکھوں سے چند آنسو گرے اور چولہے میں جلتی آگ کا حصہ بن گئے۔ صحیح کہتے ہیں، وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ رحمت چچی کے آنسو تو سوکھ گئے، لیکن ان کی آنکھوں کی نظر کم کر گئے۔ اب وہ ہر گھر آنے والے کو مشکل سے پہچانتی ہیں۔ کچھ پرانی یادوں نے ان کی یادداشت پر گہرے اثر ڈالے ہیں۔ ادا منظور کو اب پنچایت میں کافی عزت حاصل تھی، سردار کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ پینو کا ماموں جو اب تک کئی لڑکیوں کو کالا کر کے اپنا سر اونچا کر کے گھومتا تھا اور پنچایت میں سردار کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور سردار فخر سے کہتا تھا، یہ ہے ہمارے قبیلے کا سب سے جیدار بندہ اور غیرت مند، اور غیرت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ عورت کے سر سے دوپٹہ بھی گرے تو یہ اس کا قتل کر دیتا ہے۔ اس لیے تو گاؤں کی 70 سالہ بڑھیا ہو یا 4 سالہ لڑکی کس کے دوپٹہ لیتی ہیں اور رمضان خان کے نام سے تھر تھر کانپتی ہیں۔ سردار کا دوسرے علاقے کے سرداروں کے سامنے رمضان کا یہ تعارف
رمضان کا سر فخر سے بلند کر دیتا، رمضان کا خون جوش مارتا اور اس کا چہرہ اور ماتھا جس پر جانے کتنے ہی بے گناہوں کا خون تھا خوشی اور غیرت سے لال ہو جاتا۔ اسے غیرت مندی کا ایسا چسکا پڑا تھا کہ اس کی وحشی آنکھیں ہر وقت شکار کے لیے متلاشی رہتی تھیں۔ یوں تو اس گاؤں میں سورج اپنی آب و تاب سے چمکتا، لیکن کبھی کبھی کسی کے نصیب میں اندھیرا چھا جاتا۔ آج کا دن پینو کے نصیب کا سیاہ دن ثابت ہوا کچھ یوں کہ گھر کے بڑے سے صحن میں جھاڑو لگانے کے بعد پینو نے گندے برتنوں کا ٹکڑا نلکے کے قریب رکھا جو کہ بیری کے درخت کے نیچے موجود تھا، اور برتن دھونے کے لیے گھر سے باہر کٹورے میں ریت لینے چلی گئی۔ وہ ریت لے کر پلٹ ہی رہی تھی کہ ایک اجنبی شخص جو سامنے سے آ رہا تھا اس گاؤں میں نیا تھا۔ اس نے پینو سے کہا، سنو ادی، آپ کو رحیم خان کے گھر کا پتہ ہے؟ پینو نے اپنے منہ کو دوپٹے سے اس طرح ڈھانکا کہ صرف ایک آنکھ ہی نظر آ رہی تھی، اور اپنی انگلی سے کھیتوں کے اس پار بنے ہوئے چند گھروں کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف کو ہے۔ اجنبی شخص نے شکریہ ادا کیا اور اس طرف کو چل پڑا۔ پینو کچھ حیران تھی کیونکہ گاؤں میں اس طرح باہر کا کوئی شخص نہیں آتا تھا، اور اس پورے گاؤں میں اس کے رشتہ دار اور قبیلوں کے لوگ تھے، اور جہاں تک نظر پڑتی تھی سب زمینیں ان کی اور باقی رشتہ داروں کی تھیں۔ کسی غیر کو نہ تو وہاں گھر بنانے کی اجازت تھی اور نہ ہی زمین خریدنے کی۔ بہت دور باغوں کے اس پار نہر کے کنارے اس گاؤں کے شروع میں ایک ڈیرا تھا جہاں باہر کے لوگ آ سکتے تھے، لیکن گاؤں کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے پینو بھی حیران تھی کہ یہ اجنبی ایک دم کہاں سے آ گیا۔ دروازے پر اس کی جٹھانی کھڑی تھی اور جو اس شخص کو پینو کے ساتھ بات کرنے کو جانے کیا کیا رنگ دے چکی تھی، اور جھٹ سے بولی، کون تھا یہ پینو؟ تمہارا آشنا تھا، تم سے ملنے آیا تھا۔ پینو کا چہرہ غصے اور دکھ سے لال ہو گیا۔ بھرجائی کیسی گھٹیا باتیں کر رہی ہو، مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ وہ تو رحیم مامے کا پوچھ رہا تھا، لیکن پینو کی جٹھانی بھلا کیسے اس بات کو سمجھتی؟ وہ تو ویسے بھی پینو کی خوبصورتی سے جلتی تھی، اور پینو کا اپنی ساس اور سسر کا ہاتھ کا چھالا بننا اسے چبھتا رہتا تھا، لہذا یہ موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی۔ پینو کے ساتھ تکرار کی آواز چچی کے کانوں تک جا پہنچی، اور وہ جو بھینسوں کو چارہ ڈال رہی تھی بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف پہنچی۔ پینو کی جٹھانی لکڑی کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، اور پینو ہاتھ میں ریت کا کٹورا لیے باہر کھڑی تھی۔ چچی نے نسرین یعنی پینو کی جٹھانی کو دروازے سے ہٹایا اور اندر آ کر بات کرنے کا کہا۔ ماسی، آپ کو نہیں پتا، یہ کالی ہے، میں نے خود اسے غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ چچی چیخیں، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پینو نے چچی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا، چچی، بھرجائی جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اللہ سائی کی قسم، قرآن کی قسم، چچی مجھے اماں کی قسم، میں اس شخص کو نہیں جانتی، وہ تو خالی راستہ پوچھ رہا تھا، میں تو اسے راستہ بتا رہی تھی۔ بھرجائی جھوٹ بول رہی ہے۔ نسرین نے ہاتھ نیچا کر کے کہا، ہاں تو تجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا تھا، جاننے والا تھا تیرا کیا؟ چچی نے نسرین کو ہٹایا اور چپ رہنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور پینو کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ نسرین بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پینو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، اور چچی کے چہرے کی لکیریں آنے والے وقت کی فکر اور دکھ سے اور گہری ہو گئی تھی۔